اب آخر میں جو دو دلائل سامنے رکھے ساحل ادیم صاحب نے، ایک تو اسی پروگرام میں رکھا اور بعد میں ایک اوریا مقبول جان صاحب کے پروگرام میں انہوں نے پوری تیاری کر کے کہا جی مجھے تو اس ٹائم موقع نہیں ملا تھا، میں وہ جاہل لفظ ثابت نہیں کر سکا، لہٰذا میں اب جو ہوں نا وہ دلیل پیش کرنے لگوں۔ ایک دلیل جو انہوں نے پیش کی سورہ الزمر سے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، اے نبی تم فرماؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر اہل عقل۔ تو یہاں علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں، یعنی ایک شخص کو علم نہیں ہے، ایک شخص کے پاس علم ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ عربی میں جس کے پاس علم نہیں ہے اسے آپ اگنورنٹ، جاہل کہہ سکتے ہیں، لیکن اردو لنگوسٹک کے اندر ایسے شخص کو ناواقف کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کے لیے جاہل کا لفظ استعمال کریں گے تو ساحل صاحب 95% نہیں 100% مسلمان مرد و عورت اس ڈیفینیشن میں جاہل ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس کا علم ان کے پاس نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات میں نے آپ کو بتایا کہ شرک کے کسٹوڈین علماء بنے ہوئے ہیں، بجائے توحید سکھانے کے بابوں کو پکارنا سکھا رہے ہیں، بجائے دین سکھانے کے بزرگوں کی تعلیمات سکھا رہے ہیں۔ تو طاغوت کے تو خود کسٹوڈین کے لوگ بنے ہوئے، تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ مجھے بتائیں قرآن میں 1000 کے قریب آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں، کتنے علماء ہیں جنہیں سائنس کے سپیلنگ بھی آتے ہیں؟ پھر سائنس کے علم سے تو سارے کے سارے ہو گئے نا جاہل۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں یار، یہ ان کو علم نہیں ہے، باقی یہ نہیں ہے کہ جاہلیت والی بات، کیونکہ جاہل کا ورڈ ظاہر ہے عرب میں جب استعمال ہوتا ہے زمانہ جاہلیت اور پھر ابو جہل تو سیدھا ادھر ہی جاتا ہے، اس لیے یہ خطرناک کام ہے جو کیا جا رہا ہے۔ آخر میں وہ دلیل جو انہوں نے اوریا مقبول جان صاحب کے پروگرام میں پیش کی، اور مجھے بڑی حیرانگی ہے، کاش ساحل ادیم صاحب یہ آیت پیش کر کے اس کا مصداق کون لوگ ہیں ان کا ذکر کرتے تو دوبارہ کسی مذہبی پروگرام میں جا نہیں سکتے تھے۔ وہ سورہ الزمر سے انہوں نے آیت پیش کی، قل افغیر اللہ تأمرونی، اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو، اس طرف مائل کرتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے لیے اعبدو، اس کی عبادت کروں؟ ایھا الجاہلون، اے جاہلو تم مجھے کہتے ہو میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی عبادت کروں، اور عبادت کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سرکار اس آیت کی شرح تو بیان کریں۔ اس آیت کی شرح میں اگر آپ یہ نہیں کہتے ٹی وی پہ کہ یا علی مدد کہنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہنا شرک ہے، تو آپ نے کوئی طاغوت کے خلاف جہاد نہیں کیا، آپ طاغوت کا حصہ بن گئے۔ اس آیت کو پڑھ کے اگر آپ یہ نہیں کہتے کہ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ اور قادیانی دجال یہ سب کے سب ختم نبوت کے ڈاکو تھے، تو آپ نے کوئی دین کی خدمت نہیں کی۔ یہ تو توحید کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے اور شرک کی مذمت میں ہو رہی ہے۔ جاہل کہا جا رہا ہے ان کو کہ جو لوگوں کو شرک پر آمادہ کریں، اور شرک ابن تیمیہ والا نہیں، اہل حدیث والا نہیں، شرک جلی، غیر اللہ کی عبادت، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن۔ آپ پوچھیں گے کس طرح؟ جناب اس کے ساتھ ہی آیت آ گئی ہے، اس سے اگلی آیت، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی تم فرماؤ بے شک میری طرف بھی یہ وحی ہوئی ہے اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اسی کے شکر گزار بن جاؤ۔ یہ شرک جلی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ 18 نبیوں کا ذکر کر کے سورۃ الانعام میں اللہ نے اینڈ میں کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 نبی بھی شرک کرتے ان کے اعمال بھی ہم برباد کر دیتے۔ یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہے، انہوں نے کرنا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میرے لیے سینسٹیو ایریا کون سا ہے؟ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ میں نے سٹارٹ اور اینڈ بھی اسی بات پہ کیا جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اصل طاغوت یہ ہے
غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا ماننا اور غیر اللہ کی تعلیمات کو رسول اللہ کی تعلیمات کے مقابلے پر اڈاپٹ کرنا، یہ معصوم عدلیہ، یہ معصوم اسٹیبلشمنٹ، یہ معصوم پولیٹیکل لیڈرز، یہ بیچارے بہت بعد میں آتے ہیں، جن کا عام بندوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کی علمی شہوت والی گفتگو ہے جو آپ بیٹھ کے کرتے ہیں ایون والوں کی پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے، اس کا عام بندوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ چند پڑھے لکھے لوگوں کی شہوت پہ مبنی گفتگو ہے۔ عام آدمی کے لیے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ختم نبوت کا عقیدہ، نبی علیہ السلام کو اپنا امام ماننا ہے۔ باقی ٹھیک ہے، جب اس طرح کی کھیپ تیار ہوگی بڑے پیمانے کے اوپر، پھر ایون کی پوڈ کاسٹ بھی انہیں دکھا دیا کریں گے کہ ہاں جی اب آپ پہنچ گئے ہیں، آپ کا بچہ بھی ایمبریونک سٹیج پہ نہیں ہے اور آپ بیٹھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ کس یونیورسٹی سے اس نے پی ایچ ڈی کرنی ہے۔ سرکار وہ بچہ پتہ نہیں پیدا بھی ہوتا ہے کہ نہیں، ایمبریونک سٹیج پہ۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایمبریونک سٹیج سے تخلیق کی سٹیج میں آئے، وہ کھیپ تیار ہو، وہ بڑی ہو، اور پھر ہم اس کے سامنے یہ اس قسم کی باتیں رکھیں۔ ہر چیز سٹیپ وائز ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے کوئی مشکل تھا کہ حضرت علی اور حمزہ کو بھیج کے 360 بت ایک رات میں توڑوا دیتے؟ گوریلا کمانڈو ایکشن نہیں تھے حضور کر سکتے؟ الٹا 13 سال تک اس کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی جس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہم تو بت کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھے، نبی علیہ السلام نے پڑھی، لیکن وہ کعبے کی دیوار ستھرا ہو جاتی تھی۔ پھر بھی غیرت کا تقاضا یہ تھا آپ کی نظر میں کہ ایک رات نو حضرت حمزہ نو تے حضرت علی نو کہندے کہ جاؤ ہاں تواڈے نیڑے بھی نہیں کسی نے لگنا، سارے بھن دیو، طاغوت ختم کر دو۔ نہیں، 13 سال وہ برداشت کیے، مدینہ شریف میں بھی 8 سال انہی بتوں والے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ 13 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 21 سال بعد فتح مکہ ہوئی ہے، پھر بت ٹوٹے نے، یعنی ایون کی پوڈ کاسٹ کب آئی؟ 21 سالوں کے بعد۔ تو اللہ کے بندو، گفتگو بہت اچھی ہے، یہ ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب بھی کرتے تھے۔ علمی ڈسکشن ضرور کریں، پریکٹیکلی کام اللہ کے فضل سے ہم کر رہے ہیں۔ یہ کام مشکل ہے، گراس روٹ لیول سے لوگوں کو اٹھانا ہے۔ اور دیکھیں ہمارے حق میں ہونے کی دلیل یہ ہے اس پلیٹ فارم کے کہ ہم کبھی بھی کسی کی ایفرٹ کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو باتیں کر رہی ہیں غلط کر رہے ہیں ڈاکٹر سرار صاحب یا مولانا مودودی یا اور یا مقبول جان یا سائل الدین، میں کہہ رہا ہوں یہ غلط سٹیج کے اوپر یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ باتیں ضرور کریں لیکن سٹیج گراس روٹ لیول سے لے کے انہی لوگوں کے جلسوں میں کھڑے ہو کے آپ طاغوت کے خلاف بول رہے ہیں کہ جو خود طاغوت کے کسٹوڈین ہیں، مسلمانوں کی زندگی جنہوں نے اجیرن کی ہوئی ہے اس ملک کے اندر۔ حالانکہ میں نے اوریہ صاحب کو سائڈ پہ کر کے سمجھایا بھی تھا، میں نے کہا آپ جن لوگوں کے جلسوں میں جاتے ہیں نا، یہ لوگ ختم نبوت کے نام کے اوپر گالیاں نکالتے ہیں۔ مجھ سے انہوں نے جیل میں آئے تو وعدہ کیا تھا کہ میں اب دوبارہ نہیں جاؤں گا، پھر بعد میں جانا شروع ہو گئے۔ تو ہم اپنے بزرگوں کے سامنے، اور یہ صاحب کے بھی فون کبھی کبھار آ جاتا ہے، ان کے سامنے چیزیں رکھتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ چلیں یہ ویڈیو جائے گی تو کافی لوگوں کے لیے اصلاح کا سبب بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں نے کوشش کی ہے مختصر وقت کے اندر اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھوں۔ مقصد اس میں کسی کی توہین کرنا نہیں ہے، آپ کو ریالٹی بتانا ہے اور خوابوں کی دنیا سے نکال کے ریئل ورلڈ میں لے کے آنا ہے۔ ٹھیک ہوگا جی؟ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔